پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے حوالے سے جو ہے وہ قوانین بتانا چاہتے ہیں، اصول بتانا چاہتے ہیں کہ وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو جو ہے وہ اپنا مال وہ واپس کر دو جو ان کا حق بنتا ہے، ولا تبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کا اچھا مال جو ہے اپنے گھٹیا مال کے ذریعے جو ہے ان کے ساتھ مکس نہ کرو۔ کسی یتیم کا جو ہے کوئی کھیت ہے، کوئی فصل اس میں ہوا ہے، آپ کا فصل جو ہے وہ خراب ہے، ان کا فصل جو ہے وہ اچھا ہے، تو وہ تو بیچارہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، ان کو نہیں پتا، آپ نے اس کو چینج کر دیا، وہ والا جو ہے اپنے حصے میں لے لیا، اپنا والا جو ہے وہ اس کے حصے میں لے لیا۔ کوئی جانور اس کے والد کے میراث میں جانور ہے، وہ رہ گئے، اس کے جانور اچھے ہیں، تمہارے جانور جو ہے وہ خراب ہے، وہ بچہ ہے، اس کو پہچان نہیں ہے، آپ نے اس کو چینج کر دیا۔ اور آج کے زمانے میں اگر اس کو امپلیمنٹ کرے، کوئی کاروبار ہے، اس کا برانڈ ہے جو نامی گرامی ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے والد کی وفات کے بعد آپ نے اس کا برانڈ اپنے نام کر دیا، اور اپنا جو برانڈ ہے جس کا نام نہیں ہے وہ اس کے نام کر دیا، تو ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، خبیث مال کو جو ہے طیب مال کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہ کرو۔ ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ان کی مال جو ہے کسی بھی غلط اور ناجائز طریقے سے وہ نہیں کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ ایسی آیت ہے کہ مرد حضرات جو ہے ذرا سینہ تان کے جو ہے بیان کرتے ہیں، اور خواتین اس آیت سے ڈرتی ہے۔ اس آیت کا جو مین مقصد ہے جو ہے وہ یتیموں کے حوالے سے ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ یتیم تمہارے وراثت میں آپ کو یتیم بچی رہ گئی، اب اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تو اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا، تو اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتے اس کے، تو آپ اس سے نکاح کرو، دوسری نکاح، ایک آپ کی ہے تو دوسری نکاح کرو، کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو جس طرح کسی غیر کے اوپر بندہ اتنا کھل کے خرچہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اپنی بیوی ہوگی تو پھر بندہ کھل کے خرچہ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ اگر آپ اس طرح اس کا دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو اس سے نکاح کر لو، تو آپ اس میں پھر اچھا خرچہ اور نان نفقہ وہ اٹھا سکو گے۔ پھر دوسرا، عرب میں رواج تھا کہ اگر کوئی یتیم بچی کسی کی پرورش میں وہ رہ گئی اور وہ مال والی ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، وراثت میں ان کو مال بچ گیا بہت، تو وہ ان سے شادی کر لیتے تھے اور وہ مال اپنے کھاتے میں لے آتے تھے۔ تو اس غرض کو جو ہے شریعت نے رد کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، عرب میں اگر وہ بچی خوبصورت ہے تو وہ اس کو نکاح میں لیتے اور یہ ان کا مہر انتہائی کم رکھتے کہ بھائی یہ تو ویسے بھی یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، چلو فائدہ اٹھا لو، تو انتہائی کم مہر جو ہے وہ رکھتے اور ان کو اپنے اس میں لے لیتے، شادی کرتے۔ ایک عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر وہ خاتون خوبصورت نہیں ہے لیکن امیر ہے، لیکن اس خاندان میں خوبصورت نہیں ہے، وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہا اور کسی اور کے نکاح میں بھی نہیں دینا چاہ رہا، کیوں کہ ہمارے فیملی میں کیوں ایک بندہ ابھی ہمارے فیملی میں داخل ہو اور جو ہمارا مال ہے، جو حصہ ہے، وہ اس کی طرف چلا جائے۔ تو ان سب کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے رد کیا، تو اسی لیے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور آخر میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر کر سکتے ہو سب برابری تو 2 بھی کر لو، 3 بھی کر لو، 4 بھی کر لو، لیکن اگر نہیں کر سکتے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، دوسری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مین جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، جو اس صورت کا خاص کر جو ہے مشن ہے، اور وہ آگے بھی پھر ہر بندے کے حقوق ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، یتیموں کے علاوہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مین اس کا یہ ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، کہ اگر کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مہر دیا جائے،
مہر دیا جائے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال کرتے ہیں تو اس کے عوض میں وہ آپ کا اس کے عوض میں مہر ہونا چاہیے، اور مہر جو ہے یا تو ہدیہ کے طور پر یا خوشی کے طور پر یا گفٹ کے طور پر ان کو دے دینا چاہیے۔ اور اگر مہر کوئی اپنے پاس روک لیتا ہے تو یہ انتہائی ناروا عمل ہے۔ مہر کے ذریعے ہی وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ اگر مہر کسی نے اس وقت مؤجل اور معجل جو لکھتے ہیں اس میں نکاح فارم میں اس وقت یہ لکھ کر کہ میں بعد میں دوں گا اور نہیں دیا، یہ انتہائی غلط کام ہے، یہ کسی کا جو ہے ناروا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ ان کو ان کا حق دے دو، اگر وہ اپنے مرضی سے آپ کو لوٹا دے یا اس میں سے کم کر دے، ڈسکاؤنٹ کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے حیلے بہانے جو ہے نہیں بنانے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اور اپنی عاجزی وہ جو ہے اپنا بالکل کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم یہ کر لیں گے وہ فلاں، کیونکہ خواتین بیچاریاں تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہے تو وہ نرم دل بھی ہوتی ہے، دھوکہ کھا جاتی ہے، تو کسی بہانے سے ان کا حق مہر کھانا یہ شریعت نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو بلکہ پہلے ہی دے دو تاکہ وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے اور پھر آپ کا جو ہے گھریلو معاملات وہ جاری رہے۔ اسی طرح پھر آگے یتیموں کا مزید تفصیل ہے کہ وآتوا الیتامى وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا، مزید آگے تفاصیل ہے۔ اسی طرح للرجال نصیب، پھر میراث کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قوانین بیان فرمائے کہ ہر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ حصہ رکھا ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں عرب میں کیا تھا کہ کوئی بھی اگر بندہ مر جائے تو اس کا میراث کہاں جائے گا؟ جو بہادر ہے، جس کے پاس تلوار ہے، جو جنگجو ہے، جو لڑائی کرتا ہے، تو میراث سارا اس کے پاس آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کیونکہ وہ بچوں کو، چھوٹوں کو اور جس طرح خواتین کو وہ جو ہے میراث نہیں دیا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رد کر دیا اور فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وصیت ہے، اعلان ہے کہ مختلف جو ہے حصے، کسی کا چوتھا حصہ، کسی کا چھٹا حصہ، کسی کا آدھا حصہ، کسی کا آٹھواں حصہ، کسی کے 2 حصے، کسی کا 1 حصہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود جو ہے مقرر فرمایا تاکہ لوگ اس میں اختلاف بھی نہ کریں۔ اور آخر میں فرمایا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ تم نہیں پہچانتے، تمہیں نہیں پتا کہ کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، کون جو ہے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ اس میراث کے جو ایک شق ہے اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائی خاتون کو کیوں کم دیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، وہ ایک حالت میں کہ اگر بھائی اور بہنیں ہیں اور کوئی نہیں ہے تو بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا، یہ صرف ایک حالت میں۔ وہی بہن آگے جب بیوی بنے گی کسی کی تو اس کو شوہر سے آدھا حصہ بھی مل سکتا ہے اور شوہر سے اس کو جو ہے چھٹا حصہ بھی مل سکتا ہے، اس کے مختلف حالات ہیں۔ اور وہ جو ہے وہی بیوی وہ کل کو ماں بنے گی، وہ بیٹے سے بھی لے سکتا ہے، اس کا اپنا حصہ ہے۔ وہی ماں جو ہے وہ جو ہے اپنے باپ سے بھی بیٹی کے ذریعے، تو ہر پوائنٹ پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کے لیے مختلف حصے جو ہے مقرر فرمائے، لیکن اعتراض ان کا صرف ایک اس پہ ہے، ان کو صرف وہی بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ عقل پہ ان کا تالا لگا ہوا ہوتا ہے، مطالعہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ظلم ہے بھائی، مرد کو 1 حصہ اور 2 حصے اور خاتون کو 1 حصہ، تو وہ صرف ایک وقت ہے، اگر وہ سارے ماحول اس طرح بن جائے تب، ہر اس میں نہیں کہ ہر خاتون کو جو ہے وہ مرد کا آدھا ملے گا، اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حصے مقرر فرمائے اور فرمایا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ دیکھو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، یہ پورے کہے بتائیں مما ترک من بعد وصیۃ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
ولد، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے بیوی کا. فإن كان لهن ولد فلكم الربع، اگر ان کے اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور ولهن الربع، اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے. مما ترکتم ان لم يكن لكم ولد، اگر ان کے اولاد نہیں ہے. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، اگر اولاد ہے تو پھر تمہاری بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. تو اب دیکھو 8ویں حصے پہ اعتراض نہیں ہے، یہاں پہ چوتھے حصے پہ اعتراض نہیں ہے، آدھے پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جب بھائی کے اور بہن کے مقابل میں جو وہ تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ ان کو اعتراض ہے. تو یہ اعتراض جو ہے یہ فضول ہے. تلک حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے باؤنڈریاں ہیں، اللہ نے حدود مقرر کیے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید انعامات سے نوازیں گے. اور پھر نکاح کے احکامات کی، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وحل لكم ما وراء ذلك وان تبتغوا باموالكم محسنين غیر مسافحين. پھر نکاح کے جو ہے، اور نکاح سے پہلے جو رشتے ہیں یا جو حرام رشتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے ان کا تذکرہ ہوا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والد نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اگر دو بیویاں ہیں، آپ ایک ماں کی سے ہیں، ایک بیوی سے ہیں، دوسرا تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح جو ہے حرمت علیکم امہاتکم، والدہ سے نکاح نہیں ہو سکتی. وبناتکم، بیٹی سے نہیں ہو سکتی. واخواتکم، جو ہے بہنوں سے نہیں ہو سکتی. وعماتکم، جو ہے پھوپھی سے نہیں ہو سکتی. وخالاتکم، خالہ سے نہیں ہو سکتی. وبنات الاخ، بیٹے کی بیٹی سے نہیں ہو سکتی. وبنات الاخت، بیٹی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتی. وامہاتکم اللاتی، یہ سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اور اسی طرح جو ہے رضاعت کے بھی یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہے یا جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان کے بھی اسی طرح جو ہے سارے رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو کوئی رشتے ہیں وہ سارے حلال ہیں تمہارے لیے. لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ مہر، وہ شرط ہے کہ مہر آپ ادا کریں گے اور مہر کے بعد جو ہے آپ کے لیے وہ حلال ہے. تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرید اللہ لیبین لکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ واللہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اگر تم اس معاملات میں الجھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح یہ قوانین نہ بتاتے تو نہ جو ہے حیا رہ جاتی، نہ جو ہے عزت رہ جاتا، اور نہ جو ہے ماں بیوی بہن بیٹی کا جو ہے کوئی رشتہ وہ بچتا، جس طرح یورپ میں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور شیطان اس کے اوپر غالب ہے. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے جو مال ہے وہ آپس میں وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور تجارت کے ذریعے سے، اصولوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات کریں. اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے اور ہر چیز سے جو ہے منع فرمایا. اور پھر آگے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو منع کرتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گناہیں، چھوٹے گناہ جو ہے وہ خود بخود وہ معاف فرمائیں گے. پھر آگے فرمایا مزید جو گھریلو قوانین ہیں وہ بتائیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر نگہبان بنایا ہے. جو اس کا کیا مطلب ہے، جو سربراہ جو ہوگا گھر کا وہ مرد ہی ہوگا، خاتون نہیں ہوگی. یعنی جو نفقہ ہے، جو خرچہ ہے وہ بھی مرد ہی کرے گا. خاتون کے اوپر جو ہے یہ نفقہ، یہ خرچہ گھر کا یہ نہیں ہے، یہ مرد کے اوپر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو ہے سربراہ بنایا ہے. اور خاتون جو گھریلو کام ہے، جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ خاتون کے ذمے ہیں. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جو نیک خواتین ہیں وہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا، اس کے گھر کا، اس کے مال کا، اس کے اولاد کا جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر شوہر نہیں ہے گھر میں تو پھر وہ اس کے مال کا، عزت کا، بچوں کا، آبرو کا، ہر چیز کا وہ خیال رکھنے کی حفاظت کرے گی. اور وہ اللہ کی تخافون نشوزہن، اور جو بد اخلاق عورت ہے، خاتون ہے،
اگر کسی کو خوف ہو یا اس کو ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو کہ اس کی بیوی بد اخلاق ہے، فعظوہن، پہلا پوائنٹ کہ ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں پیار سے، محبت سے. وہجروہن، اگر نہ سمجھے تو بستر الگ کر لیا جائے. پھر وضربوہن، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر ہلکی پھلکی مار سے کام لیا جائے، ہڈیاں توڑنی نہیں ہے، ہلکا پھلکا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اگر بات بن جاتی ہے، تابعدار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا جو ہے گھر کا ماحول جاری رکھے. اور اگر تمہیں ڈر ہو وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، کہ اب جو ہے معاملہ انتہائی خراب ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، پھر لاسٹ چانس وإن خفتم شقاق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ایک تمہاری خاندان سے ایک بندہ اور ایک ان کی طرف سے ایک بندہ، دونوں کو بٹائیں، ایک جھرگا قائم کریں، ایک میٹنگ بنائیں اور بات کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ گھریلو معاملات جو ہے وہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ خاتون مرد کے نام ہو جاتی ہے اور مرد جو ہے اس خاتون کے نام وہ ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ توڑنا نہیں چاہیے، ہر کوشش کرنی چاہیے، نصیحت ہو، بستر الگ کرنا ہو، تھوڑی ہلکی پھلکی مار ہو، غصہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر میٹنگ رکھا جائے، دونوں خاندانوں کو انوالو کیا جائے، فیملی کو جو ہے جاری رکھنے کے لیے ہر کوشش کی جائے تاکہ یہ فیملی یہ برقرار رہے، اولاد جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے تاکہ ان کا فیوچر خراب نہ ہو اور وہ ادھر اور ادھر کے جو ہے پھر ٹکرے نہ کھائیں. پھر کھل کے اعلان اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بھائی اب جو ہے عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو جو ہے وہ شریک آپ نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ. اور دوسری بات کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو سارے جو ہے حقوق العباد کا تذکرہ، چاہے بیوی ہو، بیٹے ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، میراث سے، نکاح سے، اور سب جو ہے اب والدین کہ ہر ایک کا جو ہے حق ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. اس صورت میں یہی بتانا مقصود ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے احسان کرنا ہے، کیونکہ جب تم چھوٹے تھے اور تم کچھ نہیں جانتے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ احسان کیا. تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تم جو ہے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تم کھا نہیں سکتے تھے، تم جو ہے بول نہیں سکتے تھے، روتے رہتے تھے. اس وقت جو ہے تم اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے تھے، پاک نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. اگر آج وہ کمزور ہے تو ان کو ضرورت ہے تمہارے احسان کی، تو تم اپنے غرور اور تکبر میں مت آ کہ یہ تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب میرا جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے، اور ان کو الگ کر کے آپ الگ گھر میں رہ رہے ہوں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. جس طرح انہوں نے تمہیں دل کا ٹکڑا سمجھ کر جو ہے تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہارے تعلیم کا ذمہ اٹھایا، تمہارے صحت کا ذمہ اٹھایا، تمہاری ایک چیخ پر تمہاری ماں جو ہے وہ اٹھتی تھی، اپنی نیند کو خراب کرتی تھی، سردی اور گرمی نہیں دیکھا کرتی تھی، اور آج اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نہیں کر سکتا، میری اپنی فیملی ہے، میری خود کی ذمہ داریاں ہیں. نہیں، وہ ماں جس نے 8-10 بچے سنبھالے ہیں، 8-10 بچے آج ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ایک والد کو نہیں سنبھال سکتے، تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں جو ہے وہ رب کی رضا ہے. اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، والدین سے دعائیں لیجیے، تو تب جو ہے کامیابی ملے گی. انہوں نے تمہارے تعلیم پہ کتنے پیسے خرچ کیے. آج جو کچھ بھی تم ہو، تمہارے پاس جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، اس کا ابتدا کہاں سے ہوا؟ اگر وہ آپ کو کھانا نہیں دیتے تو آپ مر جاتے، اگر وہ آپ کو تعلیم نہیں دیتے تو آج ایک فیکٹری میں کام کرتے. لیکن آج اللہ نے انہی والدین کے ذریعے اس فیکٹری کا باس بنایا، تمہارے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ناشکر نہیں بننا ہے. اگر شکر کا تقاضا یہی ہے کہ اگر انہوں نے احسان کیا ہے تو ان کے بدلے میں
ان کے ساتھ 100 گنا زیادہ احسان کیا جائے، ان کی منہ سے بات نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے لبیک کہا ہو اور ان کا جو ہے وہ بولنا آپ نے مانا ہو، تو تب کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ سارے حقوق جو ہے۔ اسی طرح آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ کے اوپر نازل فرمایا، میں کیسے تلاوت کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، پسند کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی اور جب میں اس آیت تک پہنچ گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب میں اس آیت تک پہنچ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا، اور جب میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ رہے تھے، اور فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت پر جو ہے ایک گواہ آئے گا، اور میں تمام کے اوپر جو ہے گواہ آؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے اوپر بھی گواہ بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ میں جب تک اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں جب تک زندہ تھا تو مجھے پتا تھا کہ کون کیا کر رہے ہیں، اور میں اس کے بعد وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تو میں دیکھ بھال کر رہا تھا، اور جب سے آپ نے مجھے اس دنیا سے رخصت فرمایا کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو آپ مجھ سے بہتر جانتے تھے، آپ رقیب تھے، آپ دیکھنے والے تھے۔ فرمایا کہ میں بھی وہی جواب دوں گا۔ تو اس دن جو ہے یومئذ یود الذین کفروا، کافر لوگ اس دن کہیں گے وعصوا الرسول، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، لو تسوى بهم الارض، کہ کاش یہ زمین آج جو ہے برابر ہوتا، سیدھا ہوتا، اور زمین پہ کچھ نہ ہوتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، نماز کے آداب ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس حالت میں آؤ کہ تمہارا عقل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو، وہ نشے کی حالت میں نہ ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب تک شراب حرام نہیں ہوئے تھے، تو شراب اس وقت پیے جا رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے لوگ۔ تو یہ فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ آؤ، اور فرمایا کہ ولا جنبا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تب بھی نماز نہ پڑھو، الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضى او علی سفر، آگے بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا جو ہے اور کوئی مسئلہ ہے یا اس نے جو ہے مباشرت کی ہے اور اس کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا، تو پاکی کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ تیمم کریں پاک صاف مٹی کے ذریعے، اور پھر جو ہے نماز پڑھے۔ پھر اگلی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ پھر اس کے بعد جو ہے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ آگے بھی جو ہے بہت سارے خوبصورت واقعات ہے اس صورت میں، لیکن ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس زندگی کی بھی جو حقیقت ہے وہ بھی بتا دی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اپنے صحت پہ جو ہے غرور نہیں کرنا، اپنے مال پہ غرور نہیں کرنا، اپنے اولاد پہ غرور نہیں کرنا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں جو ہے بڑے بڑے قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوہے کے قلعے ہو یا بڑے بڑے دیواریں ہوں یا بڑے بڑے کنکریٹ کے آپ نے بنائے ہیں یا سیسا پلائی دیوار آپ نے بنائی ہے، لیکن موت تمہارے گریبان تک آئے گی، موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، اور پھر ایک اور آیت ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ہم سارا وقت جو ہے دنیاوی چیزوں میں صرف کر لیتے ہیں اور اس کو کامیابی اور سکسیس سمجھتے ہیں، لیکن سکسیس جو حقیقی جو ریئل سکسیس ہے، حقیقی کامیابی ہے،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو یہی پر جو ہے ہم اس درس کو روک لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔